عرس پاک ہم اپنے بڑوں اور بزرگوں کی یاد میں مناتے ہیں تاکہ ان کی تاریخ ہمارے ذہنوں سے مٹ نہ جائے۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ الوالدہ میں لکھا ہے کہ ہر قوم کا کوئی طریقہ ہوتا ہے جو اسے اپنے بزرگوں سے ملتا ہے۔ جب تک قوم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ قائم رہتی ہے تب تک کامیاب ہے، اور جب قوم اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو، ان کے نقوش قدم کو بھلا دیتی ہے تو وہ ناکام ہے۔ آج بھی ساری دنیا میں مسلمانوں کی زبردستی کی ایک بڑی وجہ اپنے اسلاف کے نقش قدم کو بھول جانا ہی ہے۔ آپ حضور سید غلام رسول سبزپوش علیہ السلام ایک نہایت پائے کے ولی گزرے ہیں جو حضور میر قیام الدین شاہ علیہ الرحمہ کے خانوادے سے ہیں، اور ان کا تعلق سید میر احمد مکی نام کے ایک بزرگ نجف اشرف کے ہیں، وہاں سے ہے۔ ایک مکی بزرگ ہیں، ان کا نام غالباً میری یادداشت کے مطابق احمد مکی ہے۔ وہاں سے ان کے اجداد ہجرت کر کے اجودھیا، آپ جانتے ہیں، وہاں تشریف لائے تھے۔ وہاں سے حضرت میر قیام الدین شاہ علیہ الرحمہ ایک بزرگ ہیں جونپور میں، رشید جونپوری، عبدالرشید جونپوری علیہ الرحمہ، آپ کا دل ان کی طرف کھینچا، اور حضور میر قیام الدین شاہ علیہ الرحمہ جن کی مزار مبارک مسجد میں ہے، مسجد کے ذہن میں ہے، وہ حضرت کے مرید ہوئے، متعدد چلے کھینچے، سلوک کی منزلیں طے کی، اور حضرت عبدالرشید جونپوری علیہ الرحمہ نے انہیں خلافت عطا فرمائی اور گورکھپور کی ولایت بھی عطا فرمائی۔ آپ کی آمد سے پہلے وہ پرانا گورکھ ناتھ طرف کے جو علاقے تھے وہ آباد تھے، ادھر کے علاقے آباد نہیں تھے۔ آپ ہی نے یہاں سکونت اختیار کی، اور پھر بغل میں مسجد کی تعمیر ہوئی، پھر یہ عمارتیں آس پاس کی رہنے کے لیے، دیگر سہولیات کے لیے تعمیر ہوتی رہی۔ حضرت میر قیام الدین شاہ علیہ الرحمہ جن کی مزار مبارک مسجد کے شہر میں، یہ ان بزرگ کے جد امجد، اور آپ کا انہمام کتنا کمال کا تھا کہ آپ جب نماز میں مخلوق سے بڑے کم رابطے رکھتے، اور مسجد کے بغل میں حجرہ ہے، اور حجرے سے نکل کے خود فجر کے اول وقت میں آتے اور خود اذان پکارتے، خود نماز پڑھتے، اور کمال کا ایک انہمام تھا کہ نماز پڑھتے تو آس پاس کوئی بھی حادثات ہو جاتے، لوگ چیخیں چلائیں، کوئی جانور ٹہل رہا ہو، کچھ ہو، کتابوں میں اتنی ملا کہ کمال کا انہمام تھا۔ بلکہ بعض لوگوں سے کی زبان سے یہ سنا ہے کہ آپ کو شاید نماز کے وقت کسی بچھو یا جانور نے کاٹ لیا تھا تو آپ کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ نمازی میں لگے۔ کمال کی اللہ کی یاد میں ڈوبے رہنے والے بزرگ حضرت میر قیام الدین شاہ علیہ الرحمہ، اور آپ ہی کے سلسلے سے، آپ ہی کے خانوادے میں حضرت سید غلام رسول سبزپوش علیہ الرحمہ جن کا آج عرس پاک یہاں منایا جا رہا ہے، اور آپ کو سبزپوش کا لقب دیا گیا تھا، اسی لیے اس خاندان سے، ان کے بعد جو خاندان ہوا اسے سبزپوش کہا جاتا ہے۔ بزرگان دین کے اس منانے کی جہاں ایک اہم ترین وجہ ان کی تاریخ کو یاد رکھنا ہے، وہیں ان کی تعلیمات کو بھی یاد رکھیں۔ آج خانقاہیں تو وہ یزک کی ہم کی شان ہوا کرتی ہیں، یعنی خانقاہوں میں لوگوں کے دلوں کی صفائی کی جاتی ہے۔ جس طرح دین اسلام ہمارے ظاہر کے بارے میں بتاتا ہے کہ نمازیں پڑھو، اچھے کام کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، کپڑے صاف ستھرے پہنو، اسی طرح عین دین اسلام ہمارے باطن کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ اور آپ کو جاننا چاہیے کہ جس طرح عقائد کا علم سیکھنا ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے اعمال یعنی نماز روزہ وغیرہ کا علم سیکھنا ضروری ہے، محرمات باطنیہ یعنی وہ چیزیں جو باطن میں حرام ہیں، ہمیں ان کا بھی علم سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے پتہ چلا کہ گھر میں بھائی ہے تو کبھی ہمیں اپنے بھائی سے حسد ہو جاتا ہے، کبھی دیکھا جاتا ہے عمومی طور پہ کہ گھروں میں آپس میں تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں، اچھے نہیں رہتے، تو آپس میں ایک دوسرے سے حسد ہو جانا، کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے برا کہنا، یہ تمام برائیوں کی جو صفائیاں ہمارے بزرگان دین اپنے زیر سایہ اور زیر نگرانی کیا کرتے ہیں۔ اور خانقاہیں اسی کے لیے مشہور اور معروف تھی، یعنی لوگ جب دنیا کی تمام رونقیں دیکھ کے، دنیا سے اکتا کے ان بزرگوں کے قدموں میں آتے تھے تو انہیں اس عظیم دولت جسے آج دنیا سکون کہتی ہے، آپ یورپین کنٹریز میں جائیں، لوگ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے یوگا کے کلاسز کرتے ہیں، لوگ
کنسنٹریشن ان کا کریٹ نہیں ہو پاتا، اس کے لیے مختلف کورسز چلائے جاتے ہیں. کیا کیا نہیں کرتی دنیا جو یہ درویش اپنے قدموں میں بیٹھا کے دے دیا. اور یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ آج کی اہم ترین ضرورت یہ تصوف اور روحانیت. آج مسلمان نماز پڑھ کے بھی بے چین، آج مسلمان وہ دنیا کے سارے اعمال کرنے کے بعد بھی بے چین رہے. کیوں؟ اس کی باطنی اصلاح یہ نہیں ہو پا رہی کہ ہمیں نمازیں پڑھنی ہے تو نمازیں تو ظاہری ہمیں غسل بھی دیکھنا ہے، وضو بھی دیکھنا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ طریقت کی راہ شریعت سے الگ ہے. یہ تو نہایت احمقانہ بات ہے. جب تک شریعت پہ عمل نہ کیا جائے طریقت کا تو بھی نصیب نہیں ہوتا. تو بہرحال جہاں ہمیں ظاہری طور پہ اپنے کپڑے دیکھنے ہیں کہ سطر ڈھکا ہے کہ نہیں ڈھکا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا وضو درست ہے کہ نہیں ہے، ہم کہیں ہمارے اوپر غسل تو واجب نہیں ہے، سارے اہتمام آپ سب کرتے ہیں. وہیں ہمیں ان بزرگوں کے در سے اور طریقت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس نیت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے پیر و مرشد مولانا احمد رضا مجددی کا کہنا ہے کہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں اتنا منہمک ہونا چاہیے، فرماتے ہیں نماز میں کسی ولی اللہ کی یاد بھی جائز نہیں. اتنا اللہ کی یاد میں منہمک ہونا چاہیے، اتنا زیادہ کہ ہم نماز میں اپنے آپ میں یہ خیال جمائیں. آپ نے سنا بھی مشہور بات ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اتنا زیادہ یہ خیال جم جانا چاہیے. اور فرمایا اگر یہ خیال نہیں جمتا تو یہ سوچو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا. تو انہی باطنی نیت اور انہی باطنی کیفیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان بزرگوں کے در پہ آنا پڑتا، ہمیں ان بزرگوں سے سیکھنا پڑتا. جہاں ہم ظاہری احکام سیکھتے ہیں وہی ہمیں باطنی طور پہ بھی اپنے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اور بہت کم چیدہ ایسی خانقاہیں ملیں. بلکہ ابھی حال ہی میں پیر ثاقب شامی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ کسی مقرر نے کہہ دیا ہے کہ یہ زمانہ پیروں سے خالی ہے، صحیح پیروں سے خالی ہے. تو مجھے بہت امید تھی کہ وہ اس کی تردید کریں گے، لیکن دیکھیں آج روحانیت کا کتنا فقدان ہے. آج ویسے ایسے اولیاء اللہ جو اپنے آستانوں میں جا کے بھی آپ کو فیضیاب کر رہے ہیں، ایسے زندہ اولیاء اکرام جو بظاہر زندگی میں ہوں، کتنی کمی ہے. مجھے بہت امید تھی کہ اس کے سوال کی وہ تردید کریں گے. انہوں نے کہا اگر کہا ہے تو صحیح کہا. اس زمانے میں شیخ اتصال اور شیخ مربی کی یقیناً کمی ہے، بلکہ کہہ دیا جائے کہ روئے زمین اس سے خالی ہے تو غلط نہیں. یعنی اب ایسے پیر صاحب نہیں ملتے جو آپ کی ظاہری طور پہ بھی تربیت کریں، آپ کو نماز کے احکام سکھائیں، وضو بھی سکھائیں، غسل بھی سکھائیں، آپ کو حلال کمانا بھی سکھائیں، آپ کو جھوٹ سے بھی روکیں، ساتھ آپ کی باطن کی بھی تربیت کریں. ایسے پیر صاحب نہیں ملتے. اب ایسے علماء مشائخ بھی نہیں ملتے. چیدہ ملتے ہیں جو اللہ والے ہیں وہ کہیں چھپے ہوئے، مخلوق کے شر سے خود کو بچانے کے لیے نہایت طور پہ گوشہ نشینی اختیار کی ہو. تو یہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے اپنے دور میں اپنی ان ذمہ داریوں کو نہایت طور پہ نبھایا ہے، اور جن کا فیضان یہاں سے لے کے آپ ابھی بنارس جانا ہوا تھا ہم لوگوں کا، وہاں کی خانقاہ ہے مڑوا ڈی، جون پور، آپ تمام جگہوں پہ جائیں تو ان کا روحانی فیضان آپ کو ملے گا. لیکن بہت ضرورت ہے کہ عرس کی تقریب منعقد کی جائے، ان کو یاد کیا جائے، تھوڑا سا قدم آگے بڑھائیں اور ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی کوشش ہے نا. صرف یادیں کافی نہیں ہوتی. ہاں یادیں انشاءاللہ ایک دن ہمیں ان کے بہت امید ہے کہ ہم ان کا نام لیتے رہے، انہیں یاد کرتے رہے تو انشاءاللہ ان کے نقش قدم پہ چل پڑیں گے. لیکن اب تو زندگی کے سارے لمحات بیت چکے ہیں. اور فرماتے ہیں بزرگان دین کہ دنیا دار غضب ہے اور آخرت دار رضا ہے. یعنی ہماری نظروں کے سامنے، ہماری فکر میں ہمیشہ آخرت ہونی چاہیے. تو دنیا کا کیا بھروسہ؟ کب دیکھیں یہاں بہت کم بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہیں، اس سے کم جوان بیٹھے ہیں، بچے بہت زیادہ ہیں. پتہ چلا کہ جوانی تک زیادہ بچے پہنچتے نہیں، اور بہت لوگ بڑھاپے کے انتظار میں رہتے ہیں لیکن اکثر جوانی میں ہی انتقال کر جاتے ہیں. تو ہمیں اب کسی پل کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. بزرگوں کے اعراض کی تقریب منعقد کرنے سے آگے، ان کی تاریخ پڑھنے سے زیادہ ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کی ضرورت ہے. اور یہ صرف ہماری آپ کی نہیں، ساری دنیا کی حاجت ہے. دنیا آج نہایت طور پہ تعلیم یافتہ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ دور تعلیم نہیں ہے. یہ ایجوکیشن کا دور ہے اور نہایت طور پہ لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں. مسلمانوں میں بھی اس کے تئیں بیداری آئی ہے. لیکن جو بے چینی، جو الجھن ہمارے دلوں میں ہے، اس کا علاج ایسی بزرگوں کے در سے ہوتا ہے، ایسی بزرگوں کی بارگاہوں سے ہوتا ہے.
تو ہمیں نہایت طور پہ ساری دنیا کی ڈیمانڈ اور ضرورت ہے کہ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پہ، جیسے انہوں نے اللہ کی یاد قائم کی ہے کہ اتنے زمانے بعد بھی ہم انہیں یاد کرنے بیٹھے. دور پرفتن ہے، لوگ اپنے ماں باپ کو نہیں یاد کرتے ہیں جناب. اور سوچیں اللہ والوں نے ایسی زندگی گزاری کہ ہمارا آپ کا ظاہری کوئی رشتہ نہیں، پھر بھی ہم ان کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، با ادب بیٹھے ہیں، انہیں یاد کریں. تو ہمیں بھی چاہیے ہم انہی کے نقش قدم والی زندگیوں کی طرف لوٹ آئیں، اور یقین جانیں کامیابی اسی میں ہے، اس کے علاوہ میں کوئی کامیابی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امام اہل سنت نے فرمایا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بزرگان دین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام.